عزیز طالبات، السلام علیکم۔ اسلامیت اختیاری کی آن لائن کلاس میں آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ حدیث نمبر 25 کے ترجمہ اور تشریح کے لیے آج ہم لوگ آن لائن کلاس میں موجود ہیں۔ حدیث نمبر 25 کا ترجمہ، لفظی اور بامحاورہ ترجمہ میں ابھی آپ لوگوں کے سامنے پڑھتی ہوں، پھر ہم اس کی تشریح کی طرف جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ ایضا ان ناسا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، چند صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ذہبہ لے گئے اہل الدثوری دولت مند، بالاجوری ثواب، یصلون وہ نمازیں پڑھتے ہیں، کما جیسا کہ نصلی ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ویصومون اور وہ روزے رکھتے ہیں، کما جیسا کہ نصوم ہم روزے رکھتے ہیں، ویتصدقون اور وہ صدقہ کرتے ہیں، بفضول اموالہم بھی ساتھ فضولی زیادہ یا زائد یا اضافی اموالہم اپنے مالوں سے۔ قال فرمایا، اولیسا کیا نہیں ہے، قد تحقیق جعل کر دیا اللہ اللہ نے، لکم تمہارے لیے، ما تصدقون کہ جو تم صدقہ کرو، ان بے شک، بکل تسبیحۃ ہر تسبیح، صدقۃ صدقہ ہے، وکل تکبیرۃ اور ہر تکبیر، صدقۃ صدقہ ہے، وکل تحمیدۃ اور ہر تحمید، صدقۃ صدقہ ہے، وکل تہلیلۃ اور ہر تہلیل، صدقۃ صدقہ ہے، وامر اور حکم کرنا، بالمعروف ساتھ نیکی کے، صدقۃ صدقہ ہے، ونہی اور منع کرنا روکنا، عن منکر برائی سے، صدقۃ صدقہ ہے، اور فی میں بضع شرمگاہ میں، احدکم تم میں سے کسی ایک کی، صدقۃ صدقہ ہے۔ قالوا کہنے لگے، یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول، ایاتی کیا پوری کرتا ہے، احدنا ہم میں سے کوئی ایک، شہوتہ اپنی شہوت، ویکون اور ہوتا ہے، لہو اس کے لیے، فیہا اس میں، اجر ثواب۔ قال فرمایا، ارأیتم کیا تم دیکھتے ہو یا تم خیال کرتے ہو، لو اگر، وضعہا کہ وہ اسے استعمال کرے، فی حرام حرام کام کے لیے، اکان علیہ وزر تو کیا اس سے اس پر گناہ ہوگا، فاپس کذالک اسی طرح، اذا جب، وضعہا وہ اسے استعمال کرے گا، فی حلال حلال میں، کان لہو تو ہوگا اس کے لیے، اجر ثواب۔ رواہ مسلم اس کو مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ حدیث کا بامحاورہ ترجمہ میں پڑھتی ہوں ابھی آپ کے سامنے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دولت مند ثواب لے گئے، وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں جیسے ہم نمازیں پڑھتے ہیں، وہ بھی روزے رکھتے ہیں جیسے ہم روزے رکھتے ہیں، اور وہ اپنے زائد مالوں سے صدقہ بھی کرتے ہیں، یعنی کہ جو ہم اپنی غربت کی وجہ سے نہیں کر سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے بھی صدقے کا سامان نہیں کر دیا، بے شک ہر تسبیح صدقہ ہے، اور ہر تکبیر صدقہ ہے، اور ہر تحمید صدقہ ہے، اور ہر تہلیل صدقہ ہے، اور نیکی کا حکم کرنا صدقہ ہے، اور برائی سے روکنا صدقہ ہے، اور تم میں سے کسی ایک کی شرمگاہ پر بھی صدقہ ہے۔ تو وہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم میں سے کوئی ایک اپنی شہوت پوری کرتا ہے
اور اس کے لیے اسے ثواب ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم خیال کرتے ہو کہ اگر وہ اسے حرام میں استعمال کرے تو کیا اس پر گناہ ہوگا؟ تو اسی طرح جب وہ اس کو حلال میں استعمال کرے گا تو اس کے لیے ثواب ہوگا۔ حدیث کے بامحاورہ ترجمے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ بنیادی طور پر صدقے کے بارے میں ہے، اور حدیث کا جو انداز ہے وہ سوالن جواباً ہے، یعنی اس میں کویسچننگ اور آنسرنگ ٹیکنیک استعمال کی گئی ہے ہماری لرننگ کے لیے، کہ صحابہ کا سوال ذکر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کے ذریعے ہماری لرننگ کی گئی ہے۔ سوال کیا تھا؟ سوال کرنے والے کون تھے؟ صحابہ کرام تھے، اور اس کے حدیث کے متن سے ہی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سوال کرنے والے صحابہ جو تھے ان کی مالی حالت کمزور تھی، یعنی جو غریب صحابہ تھے یہ ان کا سوال تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ان کے اس سوال سے ہمیں ان کا حریص ہونا پتہ چلتا ہے، لیکن وہ حریص دولت کے لیے نہیں تھے بلکہ وہ حریص نیکیوں کے لیے تھے، یعنی ان کا لالچ ہمیں پتہ چلتا ہے۔ انہوں نے لالچ میں آ کے یہ پوچھا کہ اللہ کے رسول، جو باقی صحابہ جو امیر صحابہ ہیں وہ ہمارے جیسی نمازیں پڑھتے ہیں، ہمارے جیسے روزے رکھتے ہیں، لیکن وہ آگے کس وجہ سے جا رہے ہیں کہ ان کے پاس زیادہ مال ہے تو وہ صدقہ کر لیتے ہیں اور ان کا ثواب ہم سے بڑھ جاتا ہے۔ اب دیکھیں اس وقت امیر ہوں یا غریب ہوں، وہ لوگ کس دوڑ میں شامل تھے، کیا لالچ تھا ان کا؟ نیکیوں کا لالچ تھا، اور اسی لالچ کی وجہ سے صحابہ نے یہ سوال کیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جواب کے ذریعے ان صحابہ کو تسلی دی تھی، اور وہ تسلی اس طرح سے تھی کہ تمہارا ثواب کسی صورت بھی امیر صحابہ سے کم نہیں ہے، کہ اگر تمہارے پاس مال نہیں ہے صدقہ کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اور بہت سے طریقے رکھے ہیں جن کے ذریعے سے تم ثواب میں ان کے برابر بلکہ ان سے آگے بھی جا سکتے ہو۔ تو اس حدیث کے ذریعے ہمیں جو مفہوم پتہ چلتا ہے صدقے کا، وہ یہ ہے کہ صدقے کا عام طور پر ہم جو مفہوم لیتے ہیں وہ بہت ہی محدود ہے، کہ ہاتھ سے پیسے ادا کرنا، کسی کو کوئی مال دینا یا چیز دینا وہ صدقہ ہے، جبکہ اس حدیث مبارکہ میں صدقے کا بہت ہی وسیع مفہوم ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صدقہ تو ایک بڑی وسعت والی چیز ہے، کہ نیکی کا کوئی بھی عمل جو ہم اچھی نیت سے کریں گے، اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، وہ صدقہ ہوگا، یعنی اتنا وسیع مفہوم ہے صدقے کا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نیکی صدقہ ہے، تیرا مسلمان بھائی کو خندہ پیشانی سے ملنا بھی صدقہ ہے، اپنے ڈول سے کسی بھائی کے برتن میں پانی ڈال دینا بھی صدقہ ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بہت سی احادیث سے ہمیں صدقے کی جو وسعت ہے اس کا پتہ چلتا ہے، کہ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کا اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کو سلام کہنا بھی صدقہ ہے، مسلمان کا اپنے اوپر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، بشرط یہ کہ اس نیت سے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، اپنے وجود کی ضروریات پوری کی جائیں اور زبان سے اللہ تعالیٰ کی تحمید بیان کی جائے، الحمدللہ کہا جائے، تو اس طرح سے اپنی ذات پر کیا ہوا خرچ بھی صدقے کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کو ہر نماز پر بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے، مسلمان کو حج کرنے پر بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے، یعنی صدقے کے مفہوم میں اس قدر وسعت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ہمارے لیے یہاں پر اس حدیث میں بیان کی ہے۔ اور صدقے کا جو بدل ہے وہ کس کو قرار دیا گیا ہے؟ ذکر الہی کو۔ ذکر کی فضیلت ہم سابقہ آیات میں بھی پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے ذکر کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے، اور ذکر کرنے والوں کے فضائل ذکر کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، اے ایمان والو، اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو، یعنی میرا ذکر جو ہے وہ کثرت سے کیا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر کسی مجلس میں لوگ بیٹھے ہوں اور اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجیں تو وہ لوگ خسارے میں ہیں، وہ نقصان والے ہیں۔ پس اگر اللہ چاہے تو انہیں عذاب دے اور چاہے تو انہیں معاف کر دے۔ اب صدقے کی ذکر الہی کی کہ وہ کون سی صورتیں ہیں جو اس حدیث میں ذکر کی گئی ہیں کہ جن سے ثواب ملتا ہے صدقے کا۔ پہلی صورت جو ذکر کی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ہر تسبیح صدقہ ہے۔ تسبیح سے مراد ہے سبحان اللہ کہنا۔ اس کے بعد فرمایا، ہر تکبیر صدقہ ہے۔ تکبیر سے مراد ہے اللہ اکبر کہنا۔
اس کے بعد فرمایا ہر تحمید صدقہ ہے، تحمید سے مراد ہے الحمدللہ کہنا۔ اس کے بعد فرمایا ہر تحلیل صدقہ ہے، تحلیل سے مراد ہے لا الہ الا اللہ کہنا۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا بھی صدقہ، یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی صدقہ ہے۔ قرآن مجید میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے وہ امت مسلمہ کی ذمہ داری بتائی گئی ہے، امت مسلمہ کا مذہبی فریضہ بتایا گیا ہے کہ امت مسلمہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ فریضہ مقرر کیا ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، جیسے کہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، تمہیں ضرور نیکی کا حکم کرنا ہوگا اور برائی سے روکنا ہوگا، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تم پر اپنی طرف سے ایک عذاب بھیج دے، پھر تم اسے پکارو گے لیکن وہ تمہاری طرف سے قبول نہیں کرے گا۔ یعنی کہ امت مسلمہ کے زوال سے بچنے کی، اللہ کے عذاب سے بچنے کی صورت یہ ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیں اور ان کو برائی سے منع کریں۔ ایک اور صورت اس میں صدقے کے برابر اس کو بدل قرار دیا گیا ہے، وہ ہے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے نفسانی خواہشات انسان میں رکھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے جائز طریقے بھی بتائے ہیں، لیکن اگر کوئی ان خواہشات کو ناجائز طریقوں سے پورا کرے گا، زنا کرے گا، اپنی شہوت کی تسکین کے لیے بدکاری میں ملوث ہوگا، بد نظری میں ملوث ہوگا، تو اس کو گناہ ملے گا، جبکہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے جائز فیصلوں کا انتظار کرے گا اور اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے جائز طریقے اختیار کرے گا، جیسا کہ میاں بیوی کا رشتہ اور تعلق ہے آپس میں، تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو جائز طریقے اختیار کرنے پر بھی اجر و ثواب سے نوازیں گے، یعنی اس کی شہوت بھی پوری ہوگی، اس کی خواہشات بھی پوری ہوگی اور اس کو صدقے کا بھی ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اجر کا حقدار ٹھہرے گا۔ تو یہاں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس دین میں کتنی آسانی رکھی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین میں آسانی رکھی ہے اور تنگی نہیں رکھی۔ اتنی آسانیوں کے باوجود اگر ہم تنگی کی طرف اپنے آپ کو لے کر جائیں اور پھر اللہ کی ذات سے شکوہ کریں، تو یہ شکوہ اللہ کی ذات سے کرنا ہمارا نہیں بنتا، جیسے کہ سابقہ پچھلی حدیث جو ہم نے کی ہے اس کے آخر میں بھی اللہ رب العزت نے یہی فرمایا تھا کہ میں تمہارے اعمال ریکارڈ کر رہا ہوں، سب کا حساب ہے، اور جب یہ حساب کتاب ہوگا تو جو لوگ خوش ہوں گے وہ بھی میری تعریف کریں، الحمدللہ کہیں، اور جو ناخوش ہوں گے اس دن، یعنی جن کو اچھے بدلے کے علاوہ کوئی اور بدلہ ملے گا، تو وہ اس دن اپنے آپ کو ہی ملامت کریں، مجھے ملامت نہیں کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہمارے اس دین میں بہت زیادہ گنجائش رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہر عمل پر، ہمارے ہر قول اور ہر فعل پر ثواب رکھا ہے، اس کو صدقہ قرار دیتے ہوئے شرط یہ ہے کہ ہم اپنا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اگر ہم سوتے ہیں تو اس سونے پر بھی ہمیں ثواب ملے گا، اگر ہم کھاتے ہیں تو کھانے پر بھی ثواب ملے گا، اگر ہم اپنی ذات پر خرچ کرتے ہیں تو اس خرچ کرنے پر بھی ہمیں ثواب ملے گا، اگر ہم اپنے کنبے والوں کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے فیملی ممبرز کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، ان کی خواہشات کو پورا کرتے ہیں، تو اس پورا کرنے میں بھی ہمیں ثواب ملے گا، بشرط یہ کہ شرط یہ ہے کہ یہ سب ایسا سب کرنے میں ہم اللہ کی رضا کو مد نظر رکھیں، ہم اچھا کھانا کھائیں یہ سوچ کر کہ ہمارے جسم میں توانائی آئے گی اور ہم اللہ تعالیٰ کے جو فرمان ہیں، اس کے جو احکامات ہیں ان کو بجا لائیں گے، ہم سوتے ہیں یہ خیال کر کے کہ ہم اٹھیں گے اللہ کے ذکر کے ساتھ اور زیادہ تازگی کے ساتھ اٹھ کر اپنے دین کے فرائض ادا کریں گے، تو یہ سونا بھی ہمارے لیے باعث ثواب ہوگا، ایسا کھانا بھی باعث ثواب ہوگا، اور ایسا اپنی ذات کے اوپر خرچ کرنا جو ہے وہ بھی ہمارے لیے باعث ثواب ہوگا۔ تو اس طرح ثواب حاصل کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، ہم اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے ثواب حاصل کر سکتے ہیں، فرق صرف حسن نیت کا ہے کہ نیت اچھی ہونی چاہیے، اور اس حدیث سے ہمیں صدقے کی وسعت کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ صدقہ کرنے کے لیے ہمیں اس چیز کا انتظار نہیں کرنا کہ ہماری مالی حالت اچھی ہوگی یا ہمارے پاس بہت زیادہ مال ہوگا تو ہی ہم صدقہ کرنے کے اہل ہوں گے، بلکہ ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ گنجائش اور وسعت پیدا کر دی ہے، اتنے زیادہ آپشنز بتا دیے ہیں کہ الحمدللہ کہیں گے تو صدقے کا ثواب ملے گا،
سبحان اللہ کہیں گے تو صدقے کا ثواب ملے گا، اللہ اکبر کہیں گے تو صدقے کا ثواب ملے گا، لا الہ الا اللہ کہیں گے تو صدقے کا ثواب ملے گا۔ تو یہ الفاظ یہ جو ہیں بہت قیمتی ہیں، ان کو ادا کرنے میں بہت کم وقت لگتا ہے، لیکن یہ میزان میں بہت بھاری ہے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بھی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، دو کلمے ایسے ہیں کہ جو زبان پر تو بہت ہلکے ہیں لیکن میزان میں بہت بھاری ہیں، اور وہ کلمے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ کلمات ادا کرنے کا بہت زیادہ ثواب ہے، اور ہمیں اپنی روٹین میں یہ چیز شامل کرنی چاہیے کہ ہم شعوری طور پر جب فارغ ہوں یا کسی ایسے کام میں مشغول ہوں جس میں ہماری زبان ملوث نہیں ہے، تو ہم اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھیں، تاکہ ہمارا جو نیکیوں کا بیلنس ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، اس میں اضافہ ہوتا جائے اور وہ بڑھتا جائے، اور قیامت والے دن ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی قسم کی شرمندگی جو ہے وہ نہ اٹھانی پڑے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس سلسلے میں مدد کرے اور ہمارے ذکر میں برکت دے۔ جزاک اللہ۔